اس وقت صورتحال یہ ہے کہ موجودہ حکومت ملک کی وہ ایک مخصوص نظریہ اور ذہن کے تحت وجود میں آئی ہے، اور اس سیاسی چہرے کے پیچھے ایک مخصوص لابی ہے جو اپنے مقاصد کے لیے حکمرانی کر رہی ہے اور اپنے مقاصد کا حاصل کرنے میں دن بدن کامیاب بھی ہے۔ اس آئیڈیالوجی اور ذہنیت کا اندازہ ان ریاستوں کے حکمرانوں کے طرز انداز سے ہوتا ہے جو بی جے پی کے تحت حکمرانی کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کی سوچ، ان لوگوں کا جو ذہن ہے وہ ان کی زبانوں پر اور ان کے عمل سے ظاہر ہے۔ جس طرح اتر پردیش میں اور دیگر ریاستوں میں اور ادھر کچھ دنوں سے جنوبی ہندوستان کی کرناٹک کی حکومت طرز عمل اختیار کی ہوئی ہے، وہ ان کی آئیڈیالوجی اور ذہنیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ ایک عام سمجھدار آدمی کو سوال کرنے کی ضرورت نہیں، وہ خود ہی سمجھ سکتا ہے کہ کیا چاہا جا رہا ہے اور کس منظر کو دیکھنے کی خواہش مند ہیں ملک میں یہ لوگ۔ اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے علماء کرام تو اس معنی کر سمجھ رہے ہیں کہ وہ لوگ بین السطور و تحت اللفظ کو سمجھنا جانتے ہیں، اس کی مشق کیے ہوئے ہیں، لیکن عام طور سے لوگ اس صورتحال کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور یہ چیز آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی ہماری ریاست میں فی الحال امن و امان ہے اور فی الحال ایسا کوئی خطرہ سر پہ نہیں منڈلا رہا ہے جس سے بہت زیادہ ڈرا جائے یا پریشان ہوا جائے، لیکن حالات کب بدلیں گے، کیسے بدلیں گے، یہ کہنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ذہنی اعتبار سے، فکری اعتبار سے، عملی اعتبار سے تیار رہنا ہے اس بات کے لیے کہ مشکل حالات اسلام کے واسطے آ جائیں تو ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، لیکن اللہ کے دین کے ہم محافظ ہیں، تو اللہ کے دین کی حفاظت کی ذمہ داری کو ہم کیسے پورے کر سکتے ہیں۔ اس وقت مسلمانوں کو بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ دیکھا یہ جا رہا ہے کہ مسلمان ٹس سے مس نہیں ہوا ہے۔ 10 سال پہلے جو مسلمان کی غفلت تھی، فضول خرچیاں تھیں، اسراف و تبذیر تھے، شادی بیاہ و غمی خوشی میں من چاہے اعمال تھے، بالخصوص خوشیوں کے مواقع پر جو انتہائی جاہلانہ اور انتہائی غیر اسلامی طرز عمل مسلمانوں کا تھا، آج بھی ہے، کچھ فرق نہیں پڑا۔ آپ شہروں میں، شادی محلوں میں، شادی خانوں میں دیکھیں، رات بھر جو صورتحال ہے۔ حیدرآباد شہر کی تو بس الامان الحفیظ، لیکن سبھی ضلعوں نے اس کو قبول کرنا شروع کر دیا اور ہر جگہ اسی کی نقل اب ہونے لگی ہے۔ ایسے بڑے بڑے قیمتی شادی محل بن رہے ہیں اور ضلعوں کے اندر بھی بن رہے ہیں، اور لوگ بجائے سادگی سے نکاح کرنے کے نہایت اسراف و تبذیر سے شادیاں کرنے کا رواج بناتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں اضافہ ہی ہے دن بدن۔ اسی طریقے سے معاصی اور گناہوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی طریقے سے گھروں کے اندر جو مظالم ہو رہے ہیں، میاں بیوی کے درمیان جو ضد، ہٹ دھرمی، شرارت، مستقل شوہر کے خلاف بیوی، بیوی کے خلاف شوہر، آئے دن کے جھگڑے، آئے دن کے فتنے جو ہو رہے ہیں، اتنی کثرت سے مسلمانوں کے خاندانوں میں ہو رہی ہیں کہ بس میں بیان نہیں کر سکتا۔ جس جگہ جاؤ، دارالقضا کا، محکمہ شرعیہ کا معائنہ کرنے کے لیے بلاتے ہیں، کوئی جاتا ہوں، دیکھتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ بھئی اس سال آپ کے پاس کتنے کیسز ہیں؟ وہ بتاتے ہیں رجسٹر کھول کے کہ 200 ہیں، 250 ہیں، اتنے ہیں۔ پھر جب ہم ان کیسز کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ کیس کس قسم کے ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ سب میاں بیوی کے اختلافات کے کیس ہیں۔ 99% میاں بیوی کے اختلافات کے کیسز
دارالقضا میں اور محکمہ شرعیہ میں، شرعی پنچایتوں میں آ رہے ہیں۔ کیوں لڑ رہے ہیں؟ کیوں آپس میں جھگڑ رہے ہیں؟ کیوں خوشگوار زندگی نہیں گزار سکتے؟ کیا ان کو کوئی گر معلوم ہی نہیں ہے کہ کس طرح محبت اور پریم اور پیار کی زندگی گزاری جا سکتی ہے؟ کیسے میاں بیوی ایک رہ کر اپنے بچوں کو ایک رحمت آگی سایہ دے سکتے ہیں، پرورش کر سکتے ہیں، اچھی تربیت کر سکتے ہیں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں؟ کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ کتنے بچے معصوموں کی زندگیاں برباد ہوئیں۔ کسی کو نانی پال رہی ہے، کسی کو دادی پال رہی ہے، اور اس کا ابا اور اس کی امی آپس میں لڑ کر اپنی زندگیاں برباد کر رہے ہیں۔ کتنے بچوں کی زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیوں ہو رہی ہیں؟ ہم نہیں بدل رہے ہیں، زمانہ بدل گیا، ملک بدل گیا، حالات بدل گئے۔ جو مذہب کو جانتے بھی نہیں تھے وہ آج اپنے مذہب کے لیے جان دینے والے ہو گئے ہیں، اور جن کے لیے مذہب سب کچھ تھا آج انہوں نے مذہب کو سائیڈ میں رکھ دیا ہے، اور کلچر، فیشن اور جو زمانے کی چال ہے وہ چال مسلمان سب سے پہلے قبول کر۔ حضرت مولانا مناظر احسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ کہف کی تفسیر لکھی تھی، پرانی بات ہے، 70-80 سال پہلے کی۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے اس تفسیر میں بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، ایک لطیفہ بیان کر کے اس سے بڑی عبرت دلائی ہے، وہ یہ کہ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے، یعنی 80 سال پہلے کی بات بتا رہا ہوں کہ اس وقت وہ حیدرآباد میں لکھی کتاب، انہوں نے عثمانیہ یونیورسٹی میں ڈین تھے، یہاں لکھی انہوں نے کتاب۔ اس وقت امت مسلمہ کی صورتحال یہ ہے کہ ایک نوجوان، 2 نوجوان تھے جن کو پتا چلا کہ مارکیٹ میں کوئی نیا فیشن کا کپڑا آیا ہے، اس کو لینے کے لیے گئے اور وہ خرید کر کے لا رہے تھے، اپنے گھر جا رہے تھے۔ تو گھر جاتے جاتے آہستہ نہیں جا رہے تھے بلکہ دوڑتے ہوئے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو کسی نے روک کے کہا کہ اتنی تیزی سے بھاگ کے کیا جا رہے ہو؟ کیا کوئی چوری کی ہو؟ کیا پریشانی ہے؟ کیوں ایسے بھاگ کے جا رہے ہو؟ تو ان نوجوانوں نے کہا کہ نہیں کوئی خاص بات نہیں ہے، ہم چاہ رہے ہیں کہ جلدی گھر جا کر یہ کپڑا پہن کے خوش ہو جائیں، ہو سکتا ہے کہ اگلے دن دوسرا فیشن آ جائے تو پھر اس کی ویلو ختم ہو جائے گی۔ یہ ایک لطیفہ یا حالات کی صورتحال کا نقشہ تھا جو ایک بہت بڑے صاحب قلم عالم دین نے امت کی صورتحال دیکھ کر لکھی ہے، ایک صورت کی تفسیر کرتے ہوئے اس کو لکھا ہے۔ یہ ہے مسلمانوں کی آج صورتحال، اس سے بھی بدترین صورتحال ہے۔ کوئی فیشن ایسا نہیں ہے جس کے ہم اور ہماری بیٹیاں دل دادا نہ ہوں، ہمارے بچے، ہماری بچیاں، کوئی فیشن ایسا نہیں ہے جس کے دل دادا نہ ہوں۔ وہ فیشن چاہے حیا سے معرہ ہو، خالی، چاہے کتنا ہی گندا کیوں نہ ہو، لیکن آج مسلمانوں کی بچیاں بالخصوص جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، مرفع الحال ہے، اچھا کما رہے ہیں، بڑے بڑے کالجز میں پڑھا رہے ہیں، انہیں اپنے دین کی کوئی ضرورت نہیں، ان کو مسلمان باقی رہنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ دنیا داری، فیشن پرستی میں اس حد تک آگے نکل گئی ہیں، اور ہمارے بچے نکل گئے ہیں کہ اگر ان کو یہ کہے کوئی کہ ایسا کرنے سے تمہارا دین بھی نہیں باقی رہے گا، تو وہ کہیں گے کہ دین جائے اپنے کہیں کڑے میں، لیکن ہم یہی کریں گے۔ آج اس وقت صورتحال مسلمانوں کی ایسی ہے، بالخصوص مالدار طبقے کی یہ صورتحال ہے، اور غریبوں کی، سلم ایریا میں رہنے والے، دیہاتوں میں چلے جاؤ، آپ کو جینس پینٹ ملے گا، آپ کو ٹاپ ملے گا، آپ کو بچیاں طرح طرح کے مغربی لباس کے اندر دکھائی دیں گی، گاؤں کے اندر مل جائیں گی آپ کو ہر وہ چیز جو مسلمانوں کی اور انسانوں کی شرافت کو برباد کرنے کے لیے شرافت کے دشمنوں نے جاری کی ہیں، چھوٹے چھوٹے قصبوں، دیہاتوں، منڈلوں میں تک پہنچ گئی ہے، لیکن دین نہیں پہنچا ہوا ہے، نماز نہیں پہنچی ہوئی ہے، اذانیں نہیں ہو رہی ہے، اللہ کے دین، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سکھانے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے، مکتب نہیں قائم ہے،
بچے بچیاں بالکل محروم ہیں اللہ کی کتاب کے پڑھنے سے. یہ سب کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، لیکن میرے دوستو عزیزو، ہمارے دل میں، ہمارے سینے میں اب دل نہیں ہے، ہمارے سینوں میں پتھر ہے. اللہ تبارک و تعالی شانہ نے قرآن مجید میں فرمایا یہودیوں کے بارے میں، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اللہ نے فرمایا پتھروں سے بھی سخت ان کے سینوں میں دل ہو گئے تھے، حالانکہ دل نہایت نرم ہوتا ہے، پتھروں سے سخت ہو گئے. اللہ نے فرمایا بعض پتھر اللہ کے خوف سے اوپر سے لڑک کے نیچے آ جاتے ہیں، بعض پتھر خوف خدا کی وجہ سے بیچ میں سے پھٹ کے دو ٹکڑے ہو جاتے ہیں، بعض پتھروں کے آنکھ سے آنسو جاری ہوتے ہیں جسے ہم پانی کا چشمہ کہتے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں یہ خوف خدا کے آنسو ہیں جو ان پتھروں سے جاری ہوتے ہیں. لیکن ایک انسان جب سنگ دل ہو جاتا ہے تو یہ پتھر بھی اس سے شرماتے ہیں، اس کے دل کی سختی و قساوت اس قدر بڑھ جاتی ہے. آج یہ صورتحال مسلمانوں میں بڑھتی چلی جاتی ہے.